جناب یوسف علیہ السلام کا قصہ مزید تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ دیکھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز میں آپ کے سامنے تفصیلی واقعے کا تذکرہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، جس عورت کے گھر میں رہ رہے تھے اس نے ارادہ کیا اپنے نفس سے پھسلانے کی، وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ اور سارے دروازے بند کر دیے، وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ زلیخا کہنے لگی آ جا تو، قال معاذ اللہ، جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثواي، بے شک میرا رب مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، البتہ تحقیق زلیخا نے ایک ارادہ کیا، کیا ارادہ کیا؟ یوسف کو پھنسانے کے لیے، وَهَمَّ بِهَا، اور جناب یوسف علیہ السلام نے بھی ارادہ کیا زلیخا سے نکلنے کا، لَوْلَا اللَّهَ بُرْهَانَ رَبِّي، یقیناً اگر میرے اپنے رب کی کوئی دلیل نہ ہوتی، كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اسی طرح ہم دور کر دیتے ہیں برائی اور بے حیائی کو، إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، بے شک وہ ہمارے مخلصین بندوں میں سے ہے، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، دوڑے وہ دونوں دروازے کی طرف تاکہ پھاڑا اس نے اس کی قمیص کو پیچھے سے، وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور پایا ان دونوں نے دروازے کے پاس سید کو، یعنی عزیز مصر کو، قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ، کہنے لگی زلیخا کیا سزا ہے اس کی، من اراد بِأَهْلِكَ سُوءًا، جو ارادہ کرے آپ کی گھر والی کے ساتھ برائی کا، إِلَّا أَن يُسْجَنَ، مگر یہ کہ اس کو قید کیا جائے، أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یا اسے دردناک عذاب دیا جائے، سزا دی جائے، قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي، اس نے کہا مجھے پھسلایا ہے، عن نفسی، میرے نفس سے، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، گواہی دینے والے نے اس کے خاندان میں سے، إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ، اگر اس کی قمیص پھٹی ہوئی ہو آگے کی جانب سے، فَصَدَقَتْ، پس زلیخا سچی ہے، وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور یوسف جھوٹوں میں سے ہے، وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ فَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر قمیص پھٹی ہوئی ہو پیچھے کی جانب سے، فَكَذَبَتْ، پس زلیخا جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یوسف سچوں میں سے ہے، فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، پس جب دیکھا اس کی قمیص کو، یعنی عزیز مصر نے یوسف کی قمیص کو پھٹی ہوئی تھی وہ پیچھے کی جانب سے، قال انہ من کیدکن، عزیز مصر نے کہا زلیخا کو، انہ من کیدکن، تم عورتوں کی چالاکی ہے، ان کیدکن عظیم، بے شک تمہاری چالاکیاں بھی غضب کی ہیں، یوسف عارض عن هذا، یوسف اعراض کیجئے اس مسئلے سے، واستغفری لذنبک، اے زلیخا معافی مان تو اپنے گناہ کی، انک
انکی کنتی من الخاطئین، بے شک تو ہی سراسر قصوروار ہے۔ حاضرین و ناظرین، یہ آپ نے قرآن پاک کی ان آیات کا ترجمہ سن لیا۔ ان آیات کا پس منظر اور کچھ واقعہ اس طرح ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام پر در حقیقت یہ بہت بڑی دوسری آزمائش ہے۔ ایک بھائیوں کی آزمائش تھی، یہ دوسری آزمائش جو زلیخا کی طرف سے آئی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام جب اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور چڑھتی ہوئی جوانی، خوبصورت حسن و جمال کے مالک تھے، تو زلیخا جناب یوسف پہ فریفتہ ہو گئی۔ اس نے کیا کیا؟ اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر دیا، سارے دروازے بند کر دیے اور جناب یوسف کو اپنی بری خواہش پورے کرنے کی طرف متوجہ کیا، دعوت دی۔ دروازے بند کر کے جناب یوسف نے فرمایا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس معاملے سے، اور آگے سے کہا انہ ربی احسن مثواي، میرے آقا نے تو مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، اس نے مجھ پر احسان کیا، اتنا بڑا اچھی رہائش دی اور میرے لیے اچھے اچھے کھانے کا انتظام کیا اور میری ہر طرح کی دیکھ بھال کی۔ میں تو احسان فراموش نہیں ہوں، میں اس کے پیچھے اس کی امانت کی خیانت نہیں کرنا چاہتا۔ انہ لا یفلح الظالمون، اور یہ اگر میں خیانت کروں گا تو میں ظالم بن جاؤں گا، ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتا، کامیاب نہیں سکتا۔ جناب یوسف نے اسے یہ التجا کی اور اسے منت سماجت کی کہ میں اس معاملے پہ کبھی تیار نہیں ہوتا۔ قرآن پاک نے فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، ارادہ کیا زلیخا نے کس چیز کا؟ یوسف کو پھنسلانے کے لیے، کسی طریقے سے یوسف میری جال کے اندر پھنس جائے۔ وَهَمَّ بِهَا، یوسف نے بھی ارادہ کیا زلیخا سے نکلنے کا۔ اللہ فرماتے ہیں لولا ان رأى برہان ربی، اگر یوسف یہ دلیل کو نہ دیکھ لیتے، برہان کو نہ دیکھ لیتے۔ کون سی برہان تھی؟ حضرات مفسرین نے لکھا ہے، بعض روایات کے اندر آیا ہے کہ جناب یوسف کے سامنے اپنے ابے حضرت یعقوب کی تصویر آ گئی تھی، مثالی شکل آ گئی تھی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع کر دیا یوسف خیال کرنا، اس برائی کے قریب نہ جانا۔ اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ عزیز مصر کی تصویر سامنے آ گئی، حضرت یوسف رک گئے۔ خیر معاملہ اللہ ہی جانتا ہے کون سی، فرمایا کہ برہان تھی۔ حضرت یوسف نے اس برہان کو دیکھا اور زلیخا سے معذرت چاہی، میں یہ کام نہیں کرتا۔ اللہ نے حضرت یوسف کو بے حیائی اور برائی سے دور رکھا۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اللہ کا نبی نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتا ہے، نبوت کے بعد بھی معصوم ہوتا ہے۔ اللہ نے جناب یوسف کو ہر برائی سے محفوظ رکھا۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، یوسف تو ہمارے مخلصین بندوں میں سے تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اس زلیخا نے کیا کیا؟ زلیخا نے حضرت یوسف کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اپنی طرف راغب کرنے کے لیے، اپنی طرف فرمایا بلانے کے لیے محلات کے سارے دروازے بند کر دیے، سارے کواڑ بند کر دیے، یوسف کو اپنی طرف بلایا۔ حضرت یوسف نے معذرت چاہی۔ اللہ اکبر۔ اچانک حضرت یوسف باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی طریقے سے میں دروازے سے باہر چلا جاؤں۔ جو دروازے کے قریب گئے، تالے لگے ہوئے تھے، زلیخا نے جناب یوسف کی قمیض کو پیچھے سے پکڑا، قمیض پھٹ گئی۔ جو یہ دونوں دروازے کے قریب پہنچے، اللہ اکبر کبیرہ، کیا معاملہ دیکھا؟ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَا لَدَى الْبَابِ، دروازے کے سامنے عزیز مصر بھی آ چکے تھے۔ اللہ اکبر۔ جو ہی دروازہ کھولا تو زلیخا جزا فضا کرنے لگی۔ عورت کا مزاج ہوتا ہے، عورت بڑی ہی مکار ہوتی ہے، بڑی چلاک ہوتی ہے، بڑی چلاکیاں پیش کرنے لگی۔
عزیز مصر کو کہنے لگی اے بادشاہ، اے عزیز مصر، کیا سزا ہے اس بندے جو تیری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، اس کی کیا سزا ہے؟ فرمایا آگے سزا بتا دی، الا یسجن، یا تو یہ کہ اسے قید کیا جائے، او عذاب علیم، یا اسے سخت سزا دی جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ زلیخا نے یہ بات کی، قال ہی راودتنی عن نفسی، جناب یوسف نے فرمایا اے آقا، اے میرے بادشاہ، اس نے مجھے اپنے نفس سے پھسلانے کی پوری کوشش کی، میں دوڑنے لگا، اس نے مجھے پیچھے سے کھینچا۔ زلیخا کہنے لگی نہیں، میں دوڑنے لگی، یوسف نے مجھے کھینچا۔ اللہ اکبر۔ درمیان کے اندر تیسرا بندہ نہیں ہے، گواہی دینے والا بندہ نہیں ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اس کے خاندان میں سے ایک بندے نے، ایک دانا قسم کے بندے نے عزیز مصر کو مشورہ دیا، اے بادشاہ سلامت، میرا مشورہ تو یہ ہے، اگر آپ ان میں سے سچا اور جھوٹا پہچان کرنا چاہتے ہیں، آپ دیکھ لیں، اگر یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے پھر سمجھ لو یوسف جھوٹا ہے، زلیخا سچی ہے، جیسا کہ رب کے قرآن نے کہا ان کان قمیصہ قد من قبل، آگے کی جانب سے پھٹی ہوئی ہے، فصدقت، زلیخا سچی ہے، وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، یوسف جھوٹوں میں سے ہے، وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اگر قمیص پیچھے کی جانب سے پھٹی ہوئی ہے، فَكَذَبَتْ، زلیخا جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، فرمایا یوسف سچوں میں سے ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ، جناب عزیز مصر نے جب قمیص کو دیکھا، قمیص تو پیچھے کی جانب سے قُدَّ مِن دُبُرٍ، پیچھے کی جانب سے پھٹی ہوئی تھی، زلیخا نے ہاتھ مارا، زلیخا نے ہاتھ لگایا، یوسف کی قمیص پیچھے سے پھٹ گئی، تو عزیز مصر نے کہا قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، کہا عزیز مصر نے زلیخا کو بے شک یہ تمہاری عورتوں کی چالاکیاں ہیں، ان کیدکن عظیم۔ حاضرین، اگر آپ اس نقطہ نظر کو سمجھنا چاہتے ہیں، اللہ نے عورت کے مکر کے لیے 3 قسم کی تاکید بیان فرمائی۔ ان، یہ علماء جانتے ہیں، ہاں دینی درسگاہوں میں پڑھنے والے، قرآن کو سمجھنے والے لوگ جانتے ہیں، ان حرف تاکید ہے، پختگی کے لیے آتا ہے، کننا یہ دوسری تاکید ہے، عظیم یہ تیسری صفت ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا اللہ فرما رہے ہیں، اللہ بیان کر رہے ہیں، اور بڑی ہی چلاک ہے، بڑی ہی مکار ہے، یعنی تحقیقات کے ساتھ بیان کیا۔ حضرت یوسف کو پھر عزیز مصر نے کیا کہا؟ یوسف اعرض عن ھذا، یوسف اعراض کیجئے اس مسئلے سے، آپ مہربانی کیجئے، واستغفری لذنبک، زلیخا سے فرمایا اپنے گناہ کی معافی مانگ، انکی کنت من الخاطئین، بے شک تو ہی قصوروار ہے۔ حاضرین، اس آیت کے اندر ایک بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی ایک پنگھوڑے کے اندر بچے نے بھی دی ہے کہ یوسف سچا ہے، زلیخا جھوٹی ہے۔ تب تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ العزیز نئی آیات میں، آنے والی نئی ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا کہ زلیخا کو مصر کی عورتوں نے کس طرح تانا دیا، آگے وہ واقعہ آ رہا ہے۔ پھر جناب یوسف پر جو آزمائش آئی کہ جناب یوسف جیل کے اندر گئے، یہ آگے مکمل تفصیلی واقعہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی صحیح معنی قرآن پاک سمجھنے والا، سمجھانے والا بنائے، اور صحیح معنی قرآن پاک پر عمل کرنے والا بنائے۔ کے لیے مفتی عبداللطیف کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔